آئیے آج اردو قواعد کے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم تصور پر بات کرتے ہیں، یعنی تسخیر و تانیث۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں اسم کی جنس سے آخر مراد کیا ہے؟ تو ہم اس موضوع کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، ہم جنس کے بیان سے شروع کریں گے، پھر اس کی بنیادی قسموں کو جانیں گے، اس کے بعد حقیقی اور غیر حقیقی جنس کا فرق دیکھیں گے، پھر 4 کلیدی قسموں پر بات ہوگی، اور آخر میں جنس مشترک کو بھی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اردو میں اسم کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جانداروں میں یہ تقسیم کیسے کام کرتی ہے۔ اچھا، تو مذکر اور مؤنث میں فرق کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مذکر وہ اسم ہے جس سے کسی کے نر ہونے کا پتہ چلے، جیسے مرد، لڑکا، گھوڑا یا شیر، اور دوسری طرف مؤنث وہ ہے جس سے مادہ ہونے کا علم ہو، جیسے عورت، لڑکی، گھوڑی یا شیرنی۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو بات ہو گئی جانداروں کی۔ ان چیزوں کا کیا ہوگا جن کی کوئی حیاتیاتی جنس نہیں ہوتی؟ سوچیں، جیسے کرسی ہے یا قلم۔ تو یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یہاں معاملہ حیاتیاتی نہیں بلکہ زبان کے ماہرین کا طے کردہ ہے۔ انہوں نے ہی کچھ بے جان چیزوں کو مذکر اور کچھ کو مؤنث کہہ دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے زبان کی روایت ہے۔ جاندار اور بے جان کا یہی فرق ہمیں جنس کی ایک اور گہری تقسیم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس 2 بڑے جوڑے بن گئے ہیں۔ ایک ہے حقیقی جنس جو جانداروں کے لیے ہے، اور دوسرا ہے غیر حقیقی جنس جو بے جان چیزوں کے لیے ہے۔ چلیں اب ان ساری باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ چاروں قسمیں بالکل صاف نظر آ رہی ہیں۔ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی وہ ہیں جن کا جوڑا قدرت میں موجود ہے، جیسے شیر اور شیرنی۔ دوسری طرف مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی وہ بے جان چیزیں ہیں جن کو زبان والوں نے مذکر یا مؤنث مان لیا ہے۔ مثال کے طور پر قلم کو مذکر کہا جاتا ہے اور کتاب کو مؤنث۔ اچھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بھی قسم ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ان الفاظ کے لیے ہے جو جنس بتاتے ہی نہیں۔ جی ہاں، کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات مذکر کی ہو رہی ہے یا مؤنث کی۔ اسی کو جنس مشترک کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ دوست، راہی، ساتھی، یہ سب مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بالکل اسی طرح استعمال ہوتے۔ تو آخر میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہ صرف قواعد کے اصول نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا زبان میں جنس کی یہ تقسیم ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثر ڈالتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو زبان اور سوچ کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔